اب تیسری دفعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو پوچھا نماز ہو چکی ہے؟ کہا نہیں. کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم کرو لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی فرمایا حضور ابو بکر نرم دل انسان ہے، رقیق القلب ہے، وہ آپ کی نماز جائے نماز پر آپ کے مصلی پر شاید کھڑا نہ ہو سکے، نماز نہ پڑھا سکے، کسی دوسرے کو حکم دے لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی کو کہو آگے ہو جائے اور نماز پڑھائے لوگوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ابو بکر صدیق نے جمعرات کی دن عشاء کی نماز پڑھا. اب نماز عشاء پڑھانے کے بعد مسلسل جمعے کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھی. ہفتے کے دن، اتوار کے دن بھی، پیر کے دن بھی. اب پیر کے دن فجر نماز جب ابو بکر صدیق پڑھا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمرے مبارک کا پردہ سرکا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور یہ حجرہ ساتھ ہی ساتھ ہے، بس درمیان میں ایک پردہ تھا. انہیں 5 دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں 2 خطبوں کے لیے تشریف لائے. ایک خطبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. مسجد تشریف لائے، منبر پر بیٹھ کر فرمایا لوگوں ابو بکر صدیق میرا دوست ہے، میرا رفیق ہے، اس کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا. میں نے آج تک جتنے لوگوں کے احسانات تھے میرے اوپر سب کا بدلہ چکا ہوں. واحد ابو بکر صدیق ہے جس کا بدلہ میرے اوپر باقی ہے. قیامت کے دن اللہ ہی ان کو بدلہ دے گا، میں دنیا میں نہیں چکا سکتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، یہ مسجد نبوی کے ارد گرد جتنے کے سارے گھر تھے، یہ آج جو ترکوں کا بنا ہوا مسجد ہے یہ مسجد نبوی اصل، بس بقیہ توسیع تو اس وقت نہیں تھی. ارد گرد صحابہ کرام کے گھر تھے اور ہر صحابی کے گھر سے ایک کھڑکی مسجد کی طرف تھی. مسجد ہی تشریف لا. فرمایا تمام صحابہ کرام کی کھڑکیوں کو بند کیا جائے سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کی کھڑکی کو باقی رکھا جائے.